یار ایک بات جو ہے وہ پہلے مرزا جیلمی صاحب کے بارے میں کرنا چاہتا ہوں. وہ ایک شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے, چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں. پہلے تو وہ چیلنج بازیاں کرتے تھے جڑا مرضی آ جائے, پھر انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے بڑوں کی تائید لے کر آ جاؤ تاکہ تمہاری فتح شکست, تمہارے مسلک کی فتح شکست ہو. اچھا, جب انہوں نے پہلے چیلنج بازیاں کی تب بھی ہم نے جواب دیا, پھر انہوں نے ایک نئی شرط رکھ دی کہ بڑوں کی تائید لے کر آؤ. اچھا, پھر اب جب تیار ہو گئے کہ ہم اپنے بڑوں کی تائید لے آتے ہیں, کہتے ہیں ویڈیو بنواؤ. حالانکہ معمولی عقل رکھنے والے بندے کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے میزان میں تحریر جو ہے وہ ویڈیو سے زیادہ اہم ہے. حدود, حلال و حرام اللہ کے قرآن کا, سنت کا تعلق ہی تحریر کے ساتھ ہے. اگر ان کے پاس حقیقی اللہ تعالیٰ کے دین کا علم ہوتا تو وہ کبھی بھی ویڈیو کی شرط نہ لگاتے. اب آ جائیے اگلی بات. دو باتیں, ایک ہے فیم کہ وہ بڑے مشہور ہیں دنیا میں, اور ایک ہے علم. ان کی جو استعداد اور قابلیت ہے وہ مدرسے میں پڑھنے والے درجہ اولا کے طالب علم کے برابر بھی نہیں. نمبر ایک, ان کو شریعت کی زبان نہیں آتی. نمبر دو, قرآن کا سادہ ناظرہ بھی نہیں آتا, قرآن کا ترجمہ نہیں آتا, حدیث کو سمجھنے کی ان کے اندر استعداد نہیں, شارحین کی شرح وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں, نہ اصول فقہ, نہ اصول حدیث, نہ اصول تفسیر, نہ صحیح ضعیف میں فرق کرنے کی صلاحیت, نہ راجح نہ مرجوع, اور نہ ناسخ منسوخ, یعنی علوم اسلامیہ اور علوم اسلامیہ کے جتنے بھی معاون فنون ہیں, نحو, صرف, ادب, بلاغت, وہ ان تمام چیزوں میں بیچارہ ہے, ایک صفحے ایک سطر کو بھی پڑھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. پہلی بات, ہم تو حجت پوری کر رہے ہیں. اگر ان کا طرز تکلم دیکھیں, چھوٹا, چھوٹو, ہاں بھائی قرآن آپ کو نہیں آتا, چھوٹے ہم ہیں. حدیث آپ کو نہیں آتی, چھوٹے ہم ہیں. ترجمہ قرآن آپ کو نہیں آتا, چھوٹے ہم ہیں. علوم اسلامیہ آپ کو نہیں آتی, چھوٹے ہم ہیں. بدتر جو صحیح الاسناد احادیث کا بروشر آپ نے تیار کیا, اس میں دجل فراڈ فریب کیا, اس پر بات کرنے کو تیار آپ نہیں ہے کسی سے, چھوٹے ہم ہیں. جس دن کسی بھی مکتبہ فکر کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی نا انجینئر صاحب کی, تو بھلا کیا ہونا ہے, ڈس تھا. یہ ڈس تھا کا مطلب کیا ہے کہ ان کے غیسی غبارے نے پھٹ جانا. اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, فیم, مشہوری. ہاں ہاں آپ کے پاس مشہوری ہے, لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں بڑے سارے کنجروں, زانیوں, شرابیوں, ان کے پاس فیم جو ہے وہ آپ سے بھی بڑھ کر ہے. بڑے سارے ہندوؤں, سکھوں, پنڈتوں, کافروں اور نبی کے گستاخوں کے پاس ان سے بڑھ کر فیم ہے. اگر فیم ہے تو بھائی لگے رہو, اور اگر اخلاص, علم, تقوی, للہیت, اصلاح بین الناس کا کوئی جذبہ بھی آپ کے اندر ہے تو آئے سامنے میدان میں. کب, کہاں, کس وقت, موت تک آپ نے یہ کام نہیں کرنا. بنی اسرائیل کی طرح شرطیں لگانی ہیں, بھائی گاں کیویں ہوئے, رنگ کیویں دا ہوئے, ایسے کام کرنے ہیں. اچھا, بندہ جب سنجیدہ ہو, گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو, تو اس کو تو نہیں پتا کہ بھائی ساجد میر صاحب حافظہ اللہ کی تحریر جو ہے وہ ایک وزن رکھتی ہے. کہتے وہ تو دادے کی عمر کے ہیں. الحمدللہ میرا ان کی جماعت سے تعلق ہے اور ان کی مجھ پر سرپرستی ہے, الحمدللہ. لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کسی سے اپنی تائید لکھوا کر لائیں جو ساجد میر صاحب کے ہم پلہ ہو, تو پوری دنیا میں آپ کو کوئی بندہ میسر نہیں. شاید ابلیس شیطان جو ہے وہ آپ کی تائید کرے. اور پھر جو گندگی صحابہ کرام کے بارے میں آپ نے دنیا میں پھیلائی ہے, اللہ کی قسم وہ جو گندگی ہے وہ انسانی پیشاب اور پخانے سے بھی زیادہ گندی ہے. حضرت معاویہ کی توہین, سیدہ عائشہ کی توہین, اور پھر اس توہین پر بازاری جملے, اور پھر ان جملوں پر ڈٹ جانا, اور جہالت کو چھپانے کے لیے
اٹھا اٹھا کر ہمیں سیدھے ہو جانا. غافل نہ جانیے مجھے تیری ایک ایک ادا میری نظر نظر میں ہے. فیم کی بندگی کرتے ہیں تو کرتے رہیں. الحمدللہ یہ کھلا میدان ہے. یہ مسجد کے کتنے دروازے ہیں جی ذرا گن لیں. یہ کتنی کھڑکیاں ہیں. عمر صدیق بند کمروں میں کام نہیں کرتا. پورے پاکستان میں اپنے بیگانوں کو بتانا چاہتا ہوں. میں تقریریں کرتا ہوں, قادیانی بیٹھے ہوتے ہیں, رافضی بیٹھے ہوتے ہیں, قبر پرست بیٹھے ہوتے ہیں, اور بے مانگے دول پھر بات کرتا ہوں, اور پھر وہ پورے پورے مجمع میں کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرتے ہیں. یہاں آپ کو پتا ہے خارجی بھی آتے ہیں, مرجی بھی آتے ہیں, شیعہ بھی آتے ہیں, رافضی بھی آتے ہیں, میری جان کے دشمن بھی آتے ہیں. کوئی پستول نہیں میرے ڈبے, کوئی بار بندہ نہیں بندوق لے کے کھلوتا. ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچانے اور پھیلانے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ. الحمدللہ یہاں پہ نوجوان لڑکے جو ہے نا لوگوں کو لے کر آتے ہیں, بریلویوں کو, دیوبندیوں کو, شیعہ کو, کہتے ہیں آؤ ہمارے مولوی سے سوال کرو, جان مال کا تمہیں تحفظ ہے. اور لوگ آ کے یہاں پہ الحمدللہ جو ہے سوال کرتے ہیں کھلنا. کوئی آپ نے آج تک کتنے خطرناک سوال سنے ہیں. لوگوں نے کنا جو تم نکل جاتا ہے. ہماری انتظامیہ ڈرتی تھی وہ نہ جواب دو متے تھے کو خود کش حملہ ہو جائے. خارجیوں کے بارے میں, حاکم وقت کے بارے میں, طالبان کے بارے میں لوگ جب ان کا نام لینے کے لیے ڈرتے تھے, الحمدللہ ہمارے ممبر اور ہماری مسند نے حق گوئی اللہ کی توفیق سے کی ہے. ولا يخافون لومۃ لائم. اللہ میں ان لوگوں میں شامل کر دے جن کو کسی چیز کا ڈر نہیں ہے, اللہ کا دین بیان کرنا ہے. تو عام دعوت ہے بھائی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدنا علی کے مقابلہ میں لا کر ڈیگریڈ کرنا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حضرت عائشہ کے بارے میں وہ بات کی ہو جو شیعہ کرتے ہیں, جو محمد علی کرتا ہے مرزا, نہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں کبھی حضرت علی نے ساری زندگی میں کوئی تقریر کی ہو, حسنین کریمین نے کی ہو, ان کی اولاد نے کی ہو. آپ دیکھیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر نعوذ باللہ مرزا جیلوی جو ہے وہ عقل مند ہے. حضرت حسن جو ہیں انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. حضرت معاویہ کے دشمن کون ہیں؟ یہودی, اہل تشیع. اور پھر اس کی ساری جو تحریک ہے اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ دہریوں کو. سب سے زیادہ ملحدین جو اسلام مخالف لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے. پھر جو صحابہ مخالف لوگ ہیں ان کو ہو رہا ہے. اہل سنہ والجماع اور اہل سنہ والجماع کے کسی طبقے کو ایک تن کا بھی مرزا جیلمی کی تحریک کا فائدہ نہیں ہو رہا. ہاں, شکوک و شبہات جب صحابہ کرام کے بارے میں شکوک و شبہات آئیں گے تو صحابہ ہی تو روایات کرنے والے ہیں. مثال کسی بندے کا ذہن حضرت عائشہ کے بارے میں پلید ہو گیا تو دین کا تیسرا حصہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہے, دین تو گیا. جس کو پتا چل گیا ابو ہریرہ حضرت معاویہ کی بیعت کرنے والے تھے, ان کے سپاہی تھے, ان کے تابع دار ساتھی تھے حضرت ابو ہریرہ, تو دین کا تیسرا حصہ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے وہ تو گیا. خائب و خاسر ہوگا, ذلیل و رسوا ہوگا. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں صحابہ کرام کا شاتم جو نبی کی جماعت کو عزت نہیں دیتا وہ عزت نہیں پاتا. یہ بات یاد رکھنا, جو نبی کی جماعت کو عزت نہیں دیتا وہ عزت کبھی بھی نہیں پاتا.